ایک نقطہ یہاں اور سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہ بہت اوقات انسان کو ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ ایسی باتیں کر جاتا ہے جس سے کہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ شریعت کے کسی کام کو انسان کر نہ سکے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، گناہگار کہلائے گا، انسان زکوٰۃ نہیں دے سکتا، گناہگار کہلائے گا، حج نہیں کیا، گناہگار کہلائے گا۔ لیکن وہ بندہ اگر شریعت کا انکار کر دے کہ جی میں تو نماز کو اہم نہیں سمجھتا، اب وہ کافر ہو جائے گا۔ اور جی میں تو زکوٰۃ کو اہم نہیں سمجھتا، اتنا کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو شریعت کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے بات کر رہے تھے اور ایک نے کہا یار یہ تو شریعت کا حکم ہے، اور دوسرے نے کہا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر، جس نے کہا شریعت کو ایک طرف رکھو، یہ کہنے والا بندہ کافر ہو گیا۔ تو یہاں یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اپنی کمی کی وجہ سے، اپنی نفسانیت کی وجہ سے، شیطانیت کی وجہ سے انسان عمل نہ کر سکے، اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھتا رہے نا۔ یہ نہ کرے کہ اپنے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہے کہ جی، عورتیں اکثر کہہ دیتی ہیں جی یہ جی پردے کا کیا فائدہ، میں تو پردے کو نہیں مانتی۔ اتنا کہہ دینے سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کی اہمیت کو سمجھیے کہ ایک تو شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور ایک یہ کہ سنت کا استخفاف نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل کیا، اب اس عمل کا مذاق اڑا دینا، جیسے کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، لمبے کرتے کا مذاق اڑا دیتے ہیں، یا کچھ اور کسی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس طرح سنت کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ان دو چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان ضائع نہ ہو۔ ہمارے اکابر ایمان لانے کے بعد اللہ کے فرما بردار بندے بن جاتے تھے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے رحمتیں، برکتیں اللہ رب العزت کی ان کے اوپر آیا کرتی تھیں۔ آج کا مسلمان زبان سے تو اقرار کر رہا ہوتا ہے لیکن عمل سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ حب انسان، ذوق حق، خوف خدا کچھ بھی نہیں۔ حب انسان، ذوق حق، خوف خدا کچھ بھی نہیں، ان کا ایمان چند رسموں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے اکابر جو دین پر عمل کرتے تھے، واقعی ان کی زندگی کے اندر برکتیں تھیں، اور ان کے چہرے دیکھ کے لوگ ایمان لے آتے تھے۔ وہ غیروں کو اپنا بنا لینے والے، وہ روٹھے روحوں کو منا لینے والے، کہاں چل دیے وہ دلارے ہمارے، نظر آج آتے نہیں وہ پیارے، چمک کر زمانے میں گم ہو گئے وہ، جگا کر زمانے کو خود سو گئے وہ اکابر آج دنیا سے چلے گئے۔ ایسے لوگ نظر نہیں آتے کہ جن کا قول فعل ایک ہو، ظاہر باطن ایک ہو، جن کی زندگی میں اللہ رب العزت کی فرما برداری 100% ہو۔ ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں، تاہم بننے کی تو ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے زبان سے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، دل سے تصدیق کرنے کی توفیق دی، اب اے اللہ 100% عمل کو شریعت کے مطابق بنانے کی بھی توفیق دے دیجئے۔ علامہ اقبال نے کہا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ محبت عطا فرما دے کہ جس محبت کی وجہ سے پوری شریعت پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔
چنانچہ آج ہم اپنے احوال کو دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے ہم اسلام کی برکت سے محروم ہیں۔ یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مسلمان ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان میں کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں، ہم ہیں مسلمان، مگر چونکہ اعمال اسلام کے مطابق نہیں تو برکت سے محروم ہیں۔ اسلام کی برکتیں تب کھلتی ہیں جب انسان کے اعمال شریعت کے مطابق ہو جاتے ہیں، جب مکروہات طبعیہ بن جاتی ہیں، پھر اسلام کی برکتیں بھی کھلتی ہیں۔ اسلام کی برکتوں کو پوچھنا ہو تو ذرا پوچھئے عمر بن خطاب لانوں سے۔ اللہ اکبر، زمین میں زلزلہ آتا ہے، عمر لانو پاؤں مار کے کہتے ہیں زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ بند ہوتا ہے، زمین حکم مانتی ہے۔ عمر لانو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں، یا ساریت الجبل کے الفاظ کہتے ہیں، ہوا ان کے پیغام کو سینکڑوں میل دور ایک بندے تک پہنچا دیتی ہے۔ ہوا نے بھی ان کی بات مانی۔ مصر میں دریائے نیل چلتا تھا، بند ہو جاتا تھا تو وہاں کے لوگ کسی لڑکی کو ڈالتے تھے، پھر پانی چلا کرتا تھا۔ جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا تو مسلمانوں کے امیر نے پوچھا، امیر المومنین آپ بتائیے میں کیا کروں؟ عمر لانو نے ایک چھوٹا سا رکا لکھ کر بھیجا، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر اللہ رب العزت کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چل۔ دریا اس وقت سے چلتا ہے، آج تک نیل کا پانی کبھی بند نہیں ہوا۔ یہ اسلام کی برکتیں ہیں۔ ہوا بات مانتی ہے، پانی بات مانتا ہے، زمین بات مانتی ہے۔ عمر لانو کے زمانے میں مدینہ کے باہر سے ایک آگ نکلی جو مدینہ کی طرف بڑھنے لگی۔ انہوں نے تمیم داری لانو کو بھیجا، جائیے اور آگ کو واپس کر آئیے۔ تمیم داری لانو نے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ پھر انہوں نے اپنے رومال کو ایسے بنا لیا جیسے کوئی چھانٹا ہوتا ہے، کوڑا ہوتا ہے۔ آگ کے قریب گئے اور اس کو کوڑا مار رہے تھے، آگ پیچھے ہٹ رہی تھی، ہٹتے ہٹتے جہاں سے نکلی تھی آگ وہیں پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، آگ، پانی، ہوا اور مٹی جب سب مومن کا حکم مانے، یہ اسلام کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی برکتیں پوچھئے۔ کافر نے کہا کہ ہم نے اس زہر کے ساتھ اپنی تلواروں کی دھاریں بجھائی ہیں، ذرا سا بھی زخم لگ گیا تو کوئی بندہ زندہ نہ رہ سکے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس سے پوری جو ہے وہ پوائزن کی شیشی لیتے ہیں اور اس کو اپنے منہ میں ساتھ لگا کر پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اتنی زہر تیز تھی مگر پی لینے سے کچھ بھی نہ ہوا۔ انہوں نے اسلام کی برکتوں کو آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب انسان سارے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیتا ہے، اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، پھر میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بندے کے لیے کتنی عزت کی بات ہے، کس قدر عزت افزائی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میری فرما برداری اور میرا مطیع بن جاتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ واقعی پھر گفتہ اللہ بود، گرچہ اد حلقو میں عبداللہ بود۔ اللہ تعالیٰ بندے کو پھر وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ جس مقام پر پہنچ کر پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر چاہت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس بندے نے اپنے رب کی منشا کو پورا کر دکھایا، اب اللہ تعالیٰ اس بندے کی منشا کو پورا کرتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مومن ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے جہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوش رکھتے ہیں، خوش کرتے ہیں۔ آج ہمیں تقدیر پہ جھگڑا رہتا ہے،
یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ پریشانی، اور ہم تقدیر کے ساتھ کشتی کرتے پھرتے ہیں۔ مومن جب کامل بن جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے وہ مقام دیتے ہیں جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ جب مومن کامل بن جاتا ہے تو پھر وہ تقدیر بن جاتا ہے، جو منشا ہوتی ہے اللہ اس کی منشا کو پورا کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے ہاتھ اٹھتے ہیں، مجھے ان کو واپس خالی لوٹاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم نے اسلام کی برکتوں کو آنکھوں سے دیکھا ہوتا، پھر ہم گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہ، گناہ کے بارے میں ہم کبھی دھیان بھی نہ کرتے، لیکن چونکہ برکتوں کو دیکھا ہی نہیں تو ہم اسی طرح ملی جلی زندگی گزارتے پھرتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارا ظاہر جو ہے اور باطن اس کا فرق ختم ہو جائے،